السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا آج کا سبق سورۃ التکاثر کے اوپر ہے۔ تو اس سبق کے اندر ہم تجوید کے قواعد کی وضاحت صرف اور صرف ایک دفعہ ہی کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی قاعدہ وہ سبق کے اندر بار بار استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہر جگہ پہ اسی ایک قاعدے کی وضاحت کریں تو اس چیز سے سبق لمبا ہوتا ہے۔ ہم اسی چیز سے بچنے کے لیے اس کی وضاحت صرف اور صرف ایک دفعہ ہی کریں گے۔ تو چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر۔ حمزہ کو خوب سختی سے ادا کریں گے، اس ہا کو موٹا پڑھیں گے۔ جس لفظ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس لفظ کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ اب ہم میم کو تا کے ساتھ ملا کے یعنی ادغام کریں گے اور تا کے اوپر خوب سختی کریں گے۔ جب الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے۔ الف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اور فا میں سیٹی پیدا نہیں کرنی۔ جب بھی فا کو ادا کرنا ہے تو اپنی زبان کی نوک جو سامنے اوپر دو دانت ہیں بڑے، ان کے نوک کے ساتھ لگائیں گے، اور جب ہم نے at-Takasur کے اوپر وقف کرنا ہے تو حالت وقف میں ہم اس را کو موٹا پڑھیں گے، کیونکہ جب را ساکن ہو، یہ وقف کی حالت میں ساکن ہو جائیں گے نا، تو جب را ساکن ہو اور اس کے پیچھے والے لفظ کے اوپر پیش آ جائے تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ حتی، حا کو باریک پڑھیں گے، تا کے اوپر خوب سختی کریں گے۔ زرتم زا میں خوب سیٹی پیدا کریں گے۔ مقابر، قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ اور یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے والی ہے، ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جب الف جو ان سے ہے نا یہ موٹے حروف کے بعد آ رہا ہو تو الف کو بھی موٹا پڑھا جاتا ہے، اور جب الف کسی باریک حرف کے بعد آ رہا ہو تو الف کو بھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم یہاں پہ قاف کے ساتھ الف کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ جب ہم نے المقابر کے اوپر وقف کرنا ہے تو حالت وقف میں یہ را ساکن ہو جائے گی۔ جب را ساکن ہو اور اس کے پیچھے والے لفظ کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، کلا سوف، سین میں خوب سیٹی پیدا کریں گے۔ جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے، واولین ہوتی ہے، واولین کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ تعلمون، جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتی ہے، واو مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اب ہم تعلمون کے اوپر وقف کریں گے تو حالت وقف میں یہاں پہ جو سے مد بنے گی اس کو بولتے ہیں مد عارض وقفی۔ تو مد عارض وقفی میں تین چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ ایک الف کے برابر مد کریں، یا تین الف کے برابر، یا پھر پانچ الف کے برابر، لیکن پانچ الف کے برابر سب سے زیادہ بہتر ہے۔ کلا سوف تعلمون ثم، میم مشدد میں غنہ ضروری ہوتا ہے۔ کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، لترون جب بھی را کے اوپر زبر آ جائے را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور جب بھی نون مشدد بھی ہو اس میں غنہ ضروری ہوتا ہے۔ جحیم، ثم لترونها عین
جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے یا لین ہوتی ہے، یا لین کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ یقین، ثم لتسألن یومئذ، ذال میں سیٹی پیدا نہیں کرنی۔ جب بھی ذال کو ادا کرنا ہے اپنی زبان کی نوک کو، جو سامنے دو دانت ہیں نا اوپر بڑے والے، ان کے نوک کے ساتھ لگائیں گے، اور جب دو زیر کو بولتے ہیں نون تنوین، ٹھیک ہے، جب دو زیر کے بعد یعنی نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم غنہ کے بغیر پڑھتے ہیں، یعنی اظہار کر کے پڑھتے ہیں۔ عن النعیم، صدق اللہ العظیم۔